نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ثم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذی وقار اور ذی احترام ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا اور ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے 30واں پارہ مطالعہ کرنے کے قابل ہوئے۔ اس نعمت روحانی پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دقت اپنی جگہ کہ اس پارہ کے اندر 37 صورتیں ہیں اور ہمارا جو وقت کا میزانیہ ہے یا تقدیر وقت ہے وہ 50 لحظے ایک صورت کو ہم دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست، اللہ کرم فرمائے اور قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی خوشبو اور جسٹ تمام سننے والوں کو اور عاجز فقیر کو نصیب فرمائے۔ پہلی صورت جو 30ویں پارے میں ہے وہ سورہ نبأ ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ صورت قیامت کے واقعات، کیفیات کو بے نقاب کرتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بغیر تشریح کے اس صورت کے الفاظ کا جو سمندر ہے اس میں غوطہ زن ہوں تو یہ صورت خود ہی دعوت ہے، ارشاد باری ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے متعلق آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ غیب کی عظیم خبر کے متعلق، وہ جس کے بارے میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو مضبوط رکھنے والی کیلیں نہیں بنایا؟ ہم نے تم سب کو جوڑا پیدا نہیں کیا؟ ہم نے تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا، ہم نے رات کو لباس بنایا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ یہ صورت اسی رنگ اور کیفیت اور بیان کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی کے رنگ جو اس وقت سامنے ہیں یہ پائیدار نہیں ہیں، یہ دائمی نہیں ہیں۔ یہ ایک دن سب رونقیں ختم ہو جائیں گی اور انسان اللہ کے سامنے حساب اور احتساب کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئیں اور کفار کی پشیمانیاں بھی ہیں جن کا نقش دگر اس صورت میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ نازعات شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں
اللہ کے جو فرشتے ہیں ڈوب ڈوب کر وہ اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور زندگی کے کبھی بند کھولتے ہیں اور کبھی گرے بکیرتے ہیں، وہ جو اطاعت کے مجسمے اور پیکر بن جاتے ہیں، یہ صورت اس کا نقشہ کھینچتی ہے، ان کی طاقت کو بیان کرتی ہے۔ جس طرح انسان ان کے ہاتھ میں ہوگا کل قیامت کے دن، اس کا نقش جمیل بھی اور اس کا خوفناک تصور بھی یہ صورت سامنے لاتی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں پھر بیان کیا جاتا ہے، اور وہ سرکشیاں جو فرعون نے دکھائی دی تھیں، جس طرح وہ نابود ہوا، اس کی بدکاریاں اس کے لیے وبال بن گئیں، قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ لیکن اس صورت کا جو اصل عمود تفسیری ہے وہ یہ جملہ ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا اس کوشش کو جو اس نے کی۔ اگر آپ اس دنیا کو دیکھیں تو ہر انسان کچھ نہ کچھ ہر وقت حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے اندر سوچوں کا ایک جہاں ہے، پھر وہ سوچوں کے خاکوں میں رنگ بھرتا ہے۔ قیامت کے دن کسی کی کوشش پشیمانی بن جائے گی اور کسی کی کوشش ایک نئی نعمت بن کر ابھرے گی، اور جنت کے دل آویز نظارے اس کا مقدر بن جائیں گے۔ یہ صورت ایک احساس بھی پیدا کرتی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی تابعداری سے روکا، دراصل کامیابیاں اس کے لیے ہیں۔ تیسری صورت 30ویں پارے میں سورہ عبس ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو توجہ چاہتی ہے کہ مشرکین کا ایک وفد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، اس لیے کہ وہ دین کا فہم حاصل کر سکے، دلائل پوچھ رہا ہے رحمت عالم سے۔ عین اس وقت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابین صحابی ہوتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ ایک نابینا شخص حالات کی نزاکت کو کیسے جانے؟ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ حضور سے میں پیار کرنے والا ہوں۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے خالو زاد تھے اور نابینے تھے، یہ بے تکلف رحمت عالم کی توجہ چاہنے آئے تھے۔ تو رحمت عالم علیہ السلام کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ اگر یہ وقت مجھے مشرکین کو دعوت دینے کے لیے مل جائے تو شاید یہ ہدایت سے قریب ہو جائیں۔ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر یہ صورت اتاری۔ اس وفد میں حضرت عباس بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو عبسہ کا اشارہ ان کی طرف ہے کہ مشرکین نے برا منایا کہ یہ اندھا شخص ان کے معاملے میں آ کر کیوں دخیل ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی توجہ عبداللہ بن ام مکتوم سے ہٹائی تو قرآن مجید کے یہ الفاظ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو آپ اے محبوب ان سے بے توجہ ہو گئے۔ اس صورت کا عنوان توجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ بھی کردار سازی اور ایمان سازی میں بنیادی ویٹل رول پلے کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو توجہ سے ولی بنے، اور وہ بہت سے لوگ ہیں جو بے رخی سے آسمان سے کار مذلت میں پٹخ دیے گئے۔ یہ صورت انہی حقائق کو بیان کرتے ہوئے قرآن کو تذکرہ قرار دیتی ہے، اور سورہ شمس شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ شمس میں قیامت کا ایک نقشہ ہے، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ اکھیڑ دیے جائیں گے اور جب گابن اونٹنیاں معطل ہو جائیں گی اور جب وحشی جانوروں تک کو جمع
کر دیا جائے گا اور سمندر بھڑک اٹھیں گے، اور جس وقت نفوس کو جوڑا کر دیا جائے گا، اور جس دن جس بچی کو زندہ در گور کیا گیا وہ اٹھ کر سوال کرے گی، اور بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ یہ صورت قرآن مجید کی صداقت بھی بیان کرتی ہے، لیکن میں یہاں عام مفسرین سے تھوڑا ہٹ کر کے اس پر گفتگو کروں گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کے الفاظ توجہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا اسلام کی تاریخ پر کہ صحیفے بہت ہو جائیں گے، اور گلی گلی گھر گھر صحیفے پہنچ جائیں گے، لیکن ان صحیفوں کے اندر جو روح ہے اس تک رسائی نہیں رہے گی۔ یہ صورت دراصل اس روح کو پانے کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور اس کے لیے محرک بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ انفطار شروع ہوتی ہے، وہ بھی قیامت کے نقشے پر مشتمل ہے، اور جس طرح کرام الکاتبین انسان کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، اس کا ایک نقش جمیل ہے۔ سورہ مطففین بانٹ تول کا نظام ٹھیک کرنے کی دعوت لے کر ابھرتی ہے، اور میزانیہ یہ دیتی ہے کہ جو قوم میرٹ ٹھیک نہیں کر سکتی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پھر جنت کے کچھ حسین نقشے ہیں اور دوزخ کے کچھ دل دوز مناظر ہیں جو قاری قرآن کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ سورہ انشقاق میں جو اس کا عمود تفسیری ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک۔ اس آیت کا معنی، یا انسان بے شک تجھے اپنے رب کی طرح رنج و تکلیف کے ساتھ ضرور جانا ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں غور و فکر کرے تو وہ پیدا ہونے کے بعد اس کے مقدر میں کتنے دھکے آتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ، دودھ پینے کا مرحلہ، پھر اٹھنا بڑھنا، کبھی گرنا کبھی اٹھنا، پھر احساسات کی دنیا میں آنا، پھر روزی کے مسائل، تربیت کے مسائل، تعلیم کے مسائل، پھر جناب اٹھ کر کچھ آویزشیں انتقامات کی، کچھ دھکے حسد کے، اور کچھ علم کی راہ میں تکلیفیں۔ ایک انسان پروان چڑھنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس کی زندگی متنوع ہو جاتی ہے۔ یہ صورت ان تمام مراحل کی طرف ایک ہی جملے میں اشارہ کر کے انسان میں یہ احساس بھی پیدا کرتی ہے کہ وہ ایمان کی طرف بڑھے، اور احساس زیاں کو بھی اس کے سامنے لاتی ہے، اعمال صالحہ اور ایمان کی قیمت بتاتی ہے۔ سورہ بروج میں ایک آیت ایک حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات۔ وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر تشدد کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم۔ اس دنیا کے اندر مسکینوں کے احوال، غریبوں کے احوال، اس دنیا میں ظالموں کی چیرہ دستیاں، اس دنیا میں بادشاہوں کی سرکشیاں اور ان کے قانون حق سے ہٹ کر کے انسانی زندگی کے لیے بوجھ بننے کی تاریخ۔ قرآن مجید ایک ہی جملے میں کہتا ہے، جو لوگ تشدد کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور ظلم کی راہ جو لوگ چلتے ہیں وہ کسی صورت میں بچ نہیں سکیں گے۔ سورہ طارق کے اندر انسان کی حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایک بوند بھر قطرے سے پیدا ہونے والا انسان، اس کو احساس کرایا جاتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو جانے، اور جاننے کے بعد سچائیوں اور حقیقتوں کو تسلیم کرے۔ آگے جناب سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر جو اہم مضمون ہے، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کامیاب شخص کون ہے؟ کامرانی کس کے قدم چومتی ہے؟ اس شخص کے جو تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس، اپنے ذہن، اپنی روح کو پاک کر لیتا ہے۔ پھر یہی صورت صحف ابراہیم کی بھی بات کرتی ہے، صحف موسیٰ کی بھی بات کرتی ہے۔ تمام صحف
کی صداقت کا اعتراف کرنے کے بعد قاری قرآن کو صاف کہہ دیتی ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کو وہ تسلیم کر کے ترقی کی شاہراہ پر چلے اور منزل حق تک رسائی پانے کی کوشش کرے۔ سورہ غاشیہ جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر قرآن مجید بڑے سادے طریقے سے انسان کو دعوت دے دیتا ہے۔ فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق میں کیسے کرشمے ہیں، یہ 15 دن تک پانی پیے بغیر چلتا ہے، اور یہ صحراؤں کا جہاز کس نے بنایا ہے، پھر آسمان کو اٹھانا اور پھر پہاڑوں کا راسخ کرنا، یہ فذکر انما انت مذکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کرشمہ سامنے لایا جاتا ہے کہ اے محبوب ان چیزوں کو سامنے بیان کر کے لوگوں کو ڈرائیے تاکہ وہ اللہ کی توحید کو مان لیں، شرک سے وہ باز آ جائیں۔ پھر یہی قرآن مجید ایک حساب کے نظام کو بیان کرنے کے بعد سورہ فجر کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ سورہ فجر کا عنوان ہے فساد کا رد۔ جس طرح سابقہ قوموں نے فساد کیا اور وہ تباہ و برباد ہوئیں، مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے تم دامن گرفتہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم فساد کی راہوں سے تم بچو۔ اس صورت کے آخر میں وہ نفوس جو مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی ربوبیت پر، اسلام کی صداقت پر، قرآن کے بر حق ہونے پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، قیامت کے وقوع پر، احتساب کے نظام پر، اس نفس کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ جا، درا حال ہے کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور اس طرح جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ بالد شامت انگیز دل آویز خوبصورت لفظوں سے شروع ہوتی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم اس شہر کی جس شہر میں اے محبوب آپ سکونت گزیں ہیں۔ مکہ شریف ام القریٰ کی قسم قرآن حکیم میں اس صورت کے اندر پڑھ کر دل چاہتا ہے کہ جو آستان محبوب ہے اس کے ایک ایک ذرے کے بوسے لیے جائیں اور لپٹ کر کے نسبتوں کا ادراک کیا جائے، اس لیے کہ رب ذوالجلال اس نعمت کو اس صورت کے اندر بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دیکھنے کی قوت دی، بولنے کی قوت دی، ہونٹ اور لب عطا کیے، اور 2 راستوں کی ہدایت کی، آنکھیں دیں، شفتین دیے، ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک کردار کی مشکل گھاٹی کا ذکر یہ صورت کرتی ہے۔ اور مشکل گھاٹی کون سی ہے؟ گردنیں آزاد کرنا اور مشکل دن میں کسی غریب کو روٹی کھلانا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اور وہ آدمی جس کے بال بکھرے ہوں اور چہرہ غبار آلود ہو اس مسکین کو محبت سے نوازنا۔ اس کردار کو بیان کرنے کے بعد سورہ ضحیٰ آگے سورہ شمس بڑھتی ہے، اور سورہ شمس میں تقوی اور فجور ان دونوں کا تعارف کرانے کے بعد قد افلح من زکاہا کہا جاتا ہے۔ پھر تزکیہ کی تعریف، تزکیہ کی ضرورت، تزکیہ کی فضیلت اور تزکیہ کی شہامت، تزکیہ کا کردار بتایا جاتا ہے۔ ایک صاف ستھرا انسان جو اپنی ذہنی قوتوں، اپنے قلبی قوتوں، اپنے بدنی قوتوں کو صاف ستھرا کر لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا فضیلت مآب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ لیل شروع ہوتی ہے، اور سورہ اللیل جو ہے وہ کچھ قسموں سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں کردار کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کا کردار دوسرے انسان کے کردار سے مختلف ہے، لیکن دینے کی عادت، نوازش کی عادت، تقوی اور اچھائی کی تصدیق، یہ 3 چیزیں اس صورت میں کردار نامہ بن کر کے ابھرتی ہیں۔ اور وہ شخص جو بخیل ہو اور بے پرواہ ہو، غافل ہو، غفلت میں زندگی گزارتا ہو، اور جس وقت اس کے سامنے حق آئے تو وہ اس کی تصدیق نہ کرے بلکہ تکذیب کرے، اس آدمی کی مذمت یہ صورت کرتی ہے۔ رضائے الہیہ کا مقام، سب سے بلند مقام اس صورت میں قرار دیا جاتا ہے۔ سورہ ضحیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے کردار مجسمہ، آپ کی تربیت اور آپ کی تاریخ سے پردہ ہٹاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح
تابندہ کی قسم کی جاتی ہے، آپ کے زلف ہمبریں کی قسم کی جاتی ہے۔ رب کہتا ہے تیرے رب نے محبوب آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کے ہر آنے والی ساتھ پچھلی ساتھ سے بہتر ہے، آپ کو اللہ دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو جس طرح یتیمی کی حالت میں پالا، اس نعمت کا ذکر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا کہ آپ کا کنبہ بڑا ہے، امت بڑی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا ہے۔ 3 چیزیں بتائی گئیں کہ سوال کرنے والوں کو جھڑکیے نہ، یتیموں کو ڈانٹیے نہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب اور خوب چرچا کریں۔ سورہ انشراح کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا تذکار ہوا اور کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند سے بلند کر دیا ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی کی بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سورہ 3 کے اندر وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ قسمیں کرنے کے بعد دراصل 3 مذاہب بڑے ان کا ذکر کیا گیا، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ ذکر کرنے کے بعد ایمان اور عمل صالح کی قیمت اس صورت نے بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین قرار دے کر کے یہ اس کی صفت توحید اس صورت نے بیان کی۔ اس کے بعد وہ صورت ہے جو سورہ علق کہلاتی ہے۔ اس کی 5 صورتوں، اس کی پہلی 5 آیتیں وہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئیں۔ اس میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور انسان کی تخلیق کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور تکریم اور اکرام کا مقام بتایا جاتا ہے، اور قلم کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ پھر انسان کی سرکشیوں اور اس کی جو سوچ کی سختی ہے، یہ صورت ذکر کرنے کے بعد تقوی کا حکم دیتی ہے، اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کے وسائل تلاش کرنے کا داعیہ ایک قاری قرآن کے سینے میں پیدا کرتی ہے۔ آگے سورہ قدر ہے، جس میں رمضان المبارک کی ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، اس میں کردار کی عظمت، ایمان، اعمال صالحہ، جنت، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ سورہ زلزال شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو چھپا سکے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ مسکال برابر بھی اگر خیر کوئی لے کے آئے گا تو وہ دیکھ لے گا، اور مسکال برابر اگر شر لے کے آئے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ عادیات نسبتوں کا ہجوم لے کر کے آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن وہ شکر کی روش اختیار نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کے دل میں مال کی محبت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ایمان، آمد، شان، شوکت، فضیلت کو وہ سمجھنے کی طرف آتا ہی نہیں۔ سورہ قاریہ میں قیامت کا بیان ہے، اس کے ساتھ ہی سورہ تکاثر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ تکاثر جو ہے وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل بنا دیا کثرت طلبی نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے۔ لاکھ پتی انسان کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتا ہے۔ یہ جو اندر حرص پھوٹ پھوٹ کر کے نکل کے اس کا کردار خراب کر رہی ہے، قرآن مجید نے اس کو احساس دلایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ عصر ہے۔ سورہ عصر اپنے مضامین میں اتنی واضح ہے کہ اس کی کوئی تشریح نہ بھی کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل کہ وہ جب آپس میں ملتے یہ صورت مختصر سی وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اس میں ایک جہان معنی و مفہوم پوشیدہ ہے۔ قسم زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ایمان والوں کے اور اچھے اعمال کرنے والوں کے، اور وہ لوگ جو حق کو پھیرتے رہیں آپس میں اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہیں۔ سورہ ہمزہ شروع ہوتی ہے، اس کو میں ایٹامک سائنسز کا بیس قرار دیتا ہوں۔ بربادی اور ہر اس شخص کے لیے جو روبرو عیب جوئی کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے
ایسا شخص جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، کیریکٹر کی یہ بات کرنے کے بعد کہا کلا لیمبذن فی الحطمہ، ان قریب اس شخص کو ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ تو کیا جانے، یہ تو ایک بھڑکی ہوئی آگ ہے۔ اور آگے قرآن نے انہم علیہم موصدہ فی عمد ممددہ میں تحقیق ہے، اور اس تحقیق کو اگر آپ بڑھائیں تو ایٹامک سائنسز اس آیت کے اندر پناہ گزین نظر آتی ہیں۔ سورہ فیل دراصل مرکز ملت، مرکز قوم، مرکز مسلمین، اس کی حفاظت کا داعیہ پیدا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت مسلمانوں کو یاد کراتا ہے، مسلمانوں کو یاد کرا کے کہتا ہے کہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو ہر زمانے میں گرنے سے، برباد ہونے سے بچایا۔ ابرا نے جس وقت لشکر کشی کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کعبہ اور اس مرکز کو بچایا۔ مسلمانوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس مرکز کی حفاظت کریں۔ مرکز کے بغیر کوئی قوم قومیت کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ قومیں آباد ہوتی ہیں تو مرکز کے ساتھ۔ اس کے ساتھ سورہ قریش شروع ہو جاتی ہے، ایک قوم کے نام۔ یہاں قریشیوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے گرما اور سرما کے جو سفر ہے ان کا خوگر قریشیوں کو بنا دیا، بس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس رب کی جو اس خانہ کعبہ کا رب ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ دو نعمتیں قابل توجہ ہیں، ایک بھوک کے وقت کھانا مل جائے اور دوسرا خوف سے انسان امن کے ماحول میں آ جائے۔ قومیں وہ بڑی ہوتی ہیں اور عظیم ہوتی ہیں جو ان دو چیزوں کا بندوبست کر لیں۔ سلطنت میں کوئی شخص بھوکا نہ ہو اور بد امنی نہ ہو، فساد نہ ہو۔ یہ صورت اس نعمت کا احساس دلا کر آگے بڑھتی ہے، اور قرآن مجید اپنی دعوات کے ساتھ جب اختتام کی طرف بڑھا تو ناظرین، تکذیب دین کہ ایک شخص ایک دین کو مانتا ہے، ماننے کے بعد خود اس عمارت کو گرا دیتا ہے اور خود اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ سورہ ماعون ایک کیریکٹر سامنے لاتی ہے کہ جو لوگ ایسے بدخصلت ہو جائیں وہ اپنے دین کو خود گرا دیتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ وہ جو یتیموں کو دھکے دیں، ان کی بے حرمتی کریں، یتیموں کے سر پر ہاتھ نہ رکھیں، دست شفقت نہ رکھیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کوئی ان کے پاس نظام نہ ہو، اور وہ لوگ جو نمازیں تو پڑھتے ہوں لیکن وہ اپنے نمازوں کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے غافل ہوں، وہ کیریکٹر نہ پیدا کریں جو نمازوں کی روح ہے۔ تو وہ لوگ نمازیں اختیار ایسی نمازیں کر کے وہ جنت تک کیسے پہنچیں گے؟ آگے کا ریاکار شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آخر میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہا گیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا مطلب یہ ہے کہ کمینہ شخص ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزوں سے لوگوں کو منع کرے اور لوگوں کے ساتھ ہیلپ نہ کرے، یہ ہے معاون۔ معاون کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر جو استعمال کی عام چیزیں ہیں ان سے استفادہ کرنا عام لوگوں کے لیے وہ عام کرے۔ پھر سورہ کوثر شروع ہوتی ہے، ان خزانوں کا سراغ، ان رحمتوں کا سراغ، ان برکتوں کا سراغ، ان عظمتوں کا سراغ، ان فضیلتوں کا سراغ، ان انوار کا سراغ اور اللہ کی عطاؤں کا سراغ۔ رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محبت سے نوازتا ہے، سورہ کوثر آئینہ بن جاتی ہے اور محبتوں کی وہ تصویر مجلہ کر کے قافلہ انسانیت کو بتاتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو کہتا ہے، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے، کوثر کا معنی زیادہ ہونا ہوتا ہے۔ چیز نہیں بتائی گئی کہ کیا چیز زیادہ دی ہے، صرف کہہ دیا گیا الکوثر دی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ محبوب تجھے جو بھی دیا ہے زیادہ دیا ہے، کم نہیں دیا ہے۔ علم دیا تو کوثر دیا، عرفان دیا تو کوثر دیا، اولاد دی تو کوثر دی، ماننے والے دیے تو کوثر دیے۔ فصل لربک وانحر، سو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ سورہ کافرون کے اندر اعتقاد تعبدی کا اظہار ہے کہ محبوب استقامت سے
اپنے ماننے والوں کو جو اسلام کا نظام عبادت ہے اس کی دعوت دیں اور اس پر وہ کاربند ہو جائیں۔ اگر کوئی ڈھیٹ اسلام کی عظمت و فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو کہہ دیں تمہارے لیے تمہاری سوچیں، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن نصرتوں سے اور مددوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، سورہ نصر میں وہ بیان ہوئی کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ اجالہ فوز و فلاح ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ صورت ہر روز 10 دفعہ پڑھ لیا کرے اللہ اس کو ہر کامیابی سے نواز دے گا۔ سورہ لہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بدتمیزیاں کرنے والے، سستے الفاظ استعمال کرنے والے، کوششیں کرنے والے جو اسلام کا راستہ روکیں، دراصل ایک علامتی کردار سورہ لہب نے بیان کیا کہ ان لوگوں کے گلے میں مونج کی رسی ہے جیسے ایک عورت تھی اس زمانے کی۔ اس کے بعد سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ فرمائیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہی خود کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ایک بھی ہم پلہ اور جوڑ ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو آخر میں 2 صورتیں سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ ناظرین میں عرض کرتا چلوں کہ انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ہوتا ہے کہ نعمت ملتی ہے تو قرآن مجید شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے، تو جب نعمت ملے تو سورہ فاتحہ سکھاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان مشکل میں مبتلا ہوتا ہے اور انسان مشکل میں جس وقت مبتلا ہو جائے تو اس کو ایک پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اس پناہ گاہ کی طرف جا کے پناہ لے لے۔ اللہ بانے ہمارا نعمتیں دوں تو خوشی سے الحمدللہ کہو، اگر تکلیف میں آ جاؤ تو میری پناہ چاہو۔ تو یہ 2 صورتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی پناہ کا درس دیتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں صبح پیدا کرنے والے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس کی مخلوق میں سے ہر چیز کا جو شر ہے اس سے میں پناہ اے اللہ تیری لیتا ہوں، اور ہر تاریکی میں ڈوب جانے والا، رات کو ڈاکو بھی رات کو آئیں، چور بھی رات کو آئیں، شہوات اور جنس کے مظاہرے بھی رات کو، اور اسی طرح یہ گروہ میں پھونکنے والی عورتیں۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ رانگ پارٹیز جو ہوتی ہیں، وہ گروپ ہوتے ہیں، جتھے ہوتے ہیں، ان سب کی پناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرار دیا جائے۔ سب سے مضر چیز حسد ہے، حسد قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، حسد انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد کہا گیا، آخری صورت میں کہا گیا آپ فرمائیے میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی جو تمام انسانوں کا مالک ہے، سب لوگوں کا معبود ہے۔ دل میں چپکے سے وسواس پیدا کرنے والے کی شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں سے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اپنے معنی اور مطالب کے ساتھ نعمت بنا کر کے ہمیں نصیب فرمایا۔ ناظرین آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہم کو وابستہ کرے، آمین آمین آمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ذی وقار ناظرین، قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت نصیب کی ہے، یہ خیر ہے۔ خیر سب کے لیے خیر ہے، سننے والوں کے لیے بھی خیر ہے، جس نے مضامین بیان کیے اس کے لیے بھی خیر ہے۔ ARYQ TV جس کے وسیلے سے ہمارا رابط پوری دنیا میں آل محبت سے ہوا، وہ بھی اس خیر کو پھیلانے میں ہمارے معاون، وہ عملہ جو دن رات ہمارے ساتھ مدد کرتا رہا اور اس آواز کو دور تک پھیلانے میں وہ مستعد رہا۔
سب خیر پر ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، پیر ہیں، کلاں ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، سب جو ہمارے ساتھ شریک ہوئے، جز میں شریک ہوئے یا کل میں شریک ہوئے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ پہلے تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ پڑھنے میں، بیان کرنے میں جو سستیاں ہوئیں، کسلان ہوا، غلطیاں ہوئیں، تہذیب ہوئی، تعریف ہوئی، تقدم ہوا، تاخر ہوا، اللہ تعالیٰ دعا فرمائیں کہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ کریم ہم کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ قرآن مجید نے ماضی میں جس طرح کردار کے نگینے پیدا کیے، اس کی اعجاز کاریوں نے قافلہ انسانیت کا تزکیہ کیا۔ یا اللہ میرے سننے والے اور ہم سب کو تزکیہ کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس ہدایت سے دور ہیں، اے اللہ اس ہدایت سے ان سب کو قریب کر دے۔ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری دعا کے کلمات سن رہے ہیں، یا اللہ جو کچھ جس کی طلب ہے یا اللہ اس کی جھولی میں ڈال دے، یا اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ رمضان المبارک کے تقدس اور ان ہمایون گھڑیوں کے تصدق یا اللہ کردار دے دے، ایمان مضبوط دے دے، تقوی کی دولت عطا فرما دے۔ قرآن کے حروف سے جو چاند طلوع ہوتے ہیں ان چاندوں کی چاندنی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان لفظوں سے جو معانی کے سورج طلوع ہوتے ہیں یا اللہ وہ روشنی ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ لفظوں کو ریاکاری سے بچانا، اے اللہ لفظوں کو ریاکاری سے بچانا۔ اے اللہ جس وقت دنیا سے اٹھیں تو اس قرآن کے ساتھ اٹھانا، قبر میں بھی اس کو نور بنا دینا، میدان محشر میں بھی اس کو ہمارا شافع بنا دینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بھی ہمیں سرخرو کر دینا۔ اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بھی ہم سب کو سرخرو کر دینا، اپنی بارگاہ میں بھی یا اللہ اس قرآن کے ذریعے عزت عطا کر دینا، دوزخ کے بھڑکتے شعلوں سے بچا لینا، یا اللہ آتش جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے بچا لینا، اور جنت کی بہاریں ہمارا مقدر بنا دینا۔ جو عورتیں دعا میں شریک ہیں یا اللہ ان کے آنچلوں میں خیرات ڈال دے، اور جو مرد اور بوڑھے شریک ہیں یا اللہ ان کی بے بسیاں ختم فرما دے۔ ہماری نسل یا اللہ اس کو اچھی تربیت اور اچھا علم اور حکمت نصیب فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم روج الحق والدین، اللہم ربنا انت مقلب القلوب یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک و محبت۔ اللہم ربنا یا اللہ تعالی ایمان، محبت، مودت، تقوی یا اللہ ہمارا زندگی کا یہ گہنا بنا دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ میں پھر دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالی ہمارا یہ ادارہ ہماری آراء کو، دعوت کو، خطبوں کو، بیانات کو، نعتوں کو یا اللہ پوری دنیا میں پھیلاتا ہے، ان کو بھی مضبوط فرما۔ الحاج عبدالرؤوف صاحب کے لیے دعا فرما، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ جس شخص نے دعا کا کہا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ان کو استجابت کا سہرا پہنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔